نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کو بنانے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے احکام بھی دیے کہ دنیا میں آپ کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ دیکھو، ایک مثال کے طور پہ ایک فریج کی کمپنی ہے، فریج بناتی ہے، اور فریج جب بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بک دیتی ہے۔ وہ بک ہوتی ہے اس لیے کہ فریج کس طرح چلانی ہے، کیا کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، وہ چیزیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام آتے، لوگوں کو سمجھاتے کہ لوگوں اللہ کی بات مانو، کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، دنیا ہی میں جنت کے مزے آنے لگ جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے جاری فرما دیے، اور 4 بڑی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی: تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں آنا، لوگوں کو سمجھانا۔ 4 کتابیں اتری آسمان سے: تورات، انجیل اور زبور اور قرآن مجید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور ساتھ میں قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ساتھ میں شریعت دی، قرآن پاک دیا، اس لیے کہ لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو بتاؤ اور لوگوں کو سمجھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ کو سکھایا، سمجھایا اور شریعت کی باتیں بتائیں، اور صحابہ کرام نے پوری روئی زمین پہ دین کی سربلندی کے لیے نکل گئے، دین کے لیے نکل گئے اور دین کو پھیلانے کے لیے نکل گئے۔ اور صحابہ کی جہاں جہاں وفات ہوئی وہاں ان کی قبریں بنی، اور میرے اور آپ تک دین پہنچا، شریعت پہنچی، قرآن پاک پہنچا۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی میں دنیا ہی میں جنت کے مزے آنے لگ جائیں گے، دنیا ہی میں راحت پا جائیں گے، دنیا ہی میں اللہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، وہ ہے بد نظری سے بچنا، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کو کہہ دیجئے کہ شرم گاہوں کی حفاظت کریں، کہلوا دیا کہ نظروں کو جھکا کے رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی حکم دے دیا کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دے دیا۔ اب بد نظری کرنا، بے حیائی کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا۔ کسی کی بیٹی کو دیکھنا، کسی کی بہن کو دیکھنا، کسی کی بہو کو دیکھنا، کسی کی ماں کو دیکھنا، یہ ہمارے لیے گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا۔ کیوں منع فرمایا؟ آگے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ بھائی، ایک بندے نے بد نظری کی، اللہ کا حکم توڑ دیا، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا، کسی کی بیٹی کو دیکھ لیا، کسی کی بہن کو دیکھ لیا، کسی کی ماں کو دیکھ لیا، تو اس کے دل میں برے وسوسات آئیں گے، برے خیالات آئیں گے۔ اچھا، پھر برے خیالات کے ساتھ ساتھ جب برے خیالات، برے وسوسات آئیں گے تو پھر امید ہے کہ وہ زنا کے قریب جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظروں کو جھکانے کا حکم دے دیا کہ اب زنا کے قریب مت جاؤ۔ اور مزے کی بات، جو انسان چاہتا ہے، شریعت جو انسان چاہتا ہے وہی اللہ چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ یار، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کو کوئی دیکھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کوئی دیکھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماؤں کو کوئی دیکھے، ہم نہیں چاہتے۔
اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم کسی کی بیٹی کو، بہو کو، بہن کو نہ دیکھو، اپنی عفت، اپنی عزت کو محفوظ رکھو۔ پر ہم بد نظری کرتے ہیں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کو دیکھتے ہیں، اور یہاں تک بس نہیں، ان کے تذکرے غیروں میں کرتے ہیں، دوستوں میں کرتے ہیں۔ کیا ان کی عزت نہیں؟ کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ کیا وہ ہماری بہنیں مائیں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس لیے کہ گناہوں سے بچیں گے، ہماری زندگی سکون میں ہوگی۔